چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی نے عمران خان اور ان کی اہلیہ سے متعلق مقدمات عید کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ اسلام آباد میں چیف جسٹس سے ملاقات کی، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کے مقدمات جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کی گئی۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے یقین دلایا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ سے متعلق مقدمات عید کے فوراً بعد سماعت کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے۔ اٹلی نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے قافلے سمود فلوٹیلا کے گرفتار ارکان کے ساتھ مبینہ برے سلوک پر اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا۔ اطالوی حکومت کا کہنا ہے کہ امدادی مشن میں شامل رضاکاروں کے ساتھ اسرائیل کا رویہ ناقابل قبول ہے، اسی لیے معاملے کی وضاحت کے لیے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور وزیر خارجہ نے مشترکہ بیان میں واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹلی فلوٹیلا ارکان کے ساتھ کیے گئے برے سلوک پر اسرائیل سے معافی کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی کارروائی کو اطالوی حکومت کی درخواستوں اور سفارتی کوششوں کی توہین بھی قرار دیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر کی دوسری برسی کے موقع پر ایرانی سپریم لیڈر نے ایک تحریری پیغام جاری کیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت دو عالمی دہشت گرد قوتوں کے خلاف ایک تاریخی اور منفرد مزاحمت کر رہا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ حالات اور جنگ نے ایرانی حکام پر پہلے سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے ایرانی قوم کے اتحاد پر بھی اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے ابراہیم رئیسی کے بارے میں کہا کہ وہ ذمہ داری، انصاف پر توجہ اور فعال سفارتکاری جیسی خصوصیات کے حامل تھے اور ان کی ایک اہم خوبی عوام کے قریب رہنا تھی۔ ان کے مطابق یہی خصوصیات ایران کے دوستوں اور مزاحمتی محاذ کے حامیوں کے لیے حوصلے اور مضبوطی کا باعث بنیں گی۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو ایک اور تاریخی اعزاز اپنے نام کرنے کے قریب ہیں۔ تفصیلات کے مطابق رونالڈو کو رواں سال ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے لیے پرتگال کے ابتدائی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اگر وہ ٹورنامنٹ میں میدان میں اترتے ہیں تو یہ ان کے کیریئر کا چھٹا ورلڈ کپ ہوگا، جو ایک نیا عالمی ریکارڈ بن جائے گا۔ 41 سالہ رونالڈو پہلے ہی بین الاقوامی فٹ بال میں سب سے زیادہ میچز کھیلنے اور سب سے زیادہ گول کرنے والے مرد کھلاڑی ہیں۔ وہ 2023 سے سعودی کلب النصر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پرتگال کے کوچ نے 27 رکنی اسکواڈ کا اعلان کرتے ہوئے مرحوم فٹ بالر ڈیاگو جوٹا کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈیاگو جوٹا گزشتہ سال ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ کوچ کا کہنا تھا کہ جوٹا کی یاد اور ان کا جذبہ ہمیشہ ٹیم کے ساتھ رہے گا۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کے فلور پر اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات فروش کے کیس میں ان کا نام آنے پر انہیں شدید صدمہ پہنچا ہے۔ ان کا اشارہ نام نہاد ڈرگ کوکین پنکی کی جانب تھا، جس نے گزشتہ دنوں میں مبینہ طور پر ان کا ذکر کیا۔ راجہ پرویز اشرف نے حکومت اور تحقیقاتی اداروں پر زور دیا ہے کہ جب تک کسی معاملے کی تفتیش مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک عوامی شخصیات کے نام میڈیا پر جاری نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے غیر تصدیق شدہ بیانات سے نہ صرف سیاستدانوں بلکہ ان کے خاندانوں کی ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر گیا جب وفاقی وزیر قانون نے بھی اس حساس موضوع پر بات کی اور تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ تاہم سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس طرح کے الزامات سے ملک میں سیاسی انتقام کا تاثر ابھرتا ہے، جس کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک پولیس کانسٹیبل جس پر بدنام زمانہ منشیات فروش انمول عرف پنکی سے رشوت لینے کا الزام تھا، ان کی سروس میں واپسی کے قوی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس اہلکار کو پہلے ہی ایک اندرونی انکوائری کے بعد کلین چٹ دی جا چکی ہے، جس کی بنیاد پر اسے دوبارہ محکمہ پولیس میں شامل کیا جائے گا۔ یاد رہے اس کانسٹیبل کو ابتدائی طور پر پنکی نیٹ ورک کو سہولیت فراہم کرنے اور ان سے مالی مراعات حاصل کرنے کے الزام میں معطل کیا گیا تھا۔ تاہم تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ مذکورہ اہلکار کو اس کے سینئر افسران نے ہی نیٹ ورک کا سراغ لگانے کے لیے خفیہ طور پر مامور کیا تھا۔ اس صورتحال نے محکمے میں شفافیت کے حوالے سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا واقعی وہ تفتیش کا حصہ تھے یا صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ بیان دیا گیا۔ اس اہلکار کی بحالی سے منشیات کے خلاف جاری آپریشن پر اثر پڑ سکتا ہے۔
اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی جانب سے بنگلہ دیش کے ہاتھوں ہوم گراؤنڈ پر بدترین شکست کے بعد عہدے سے استعفیٰ دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو کلین سویپ کر کے تاریخی جیت حاصل کی، جس پر پورے ملک میں کرکٹ شائقین کا غم و غصہ عروج پر ہے۔ شان مسعود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ قوم کے جذبات کا احساس کرتے ہیں اور اس مایوس کن کارکردگی پر پوری ٹیم کی جانب سے معذرت خواہاں ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ توقعات کے مطابق نتائج نہیں دے پائے اور بطور کپتان وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اعلیٰ قیادت بھی اس شکست سے خوش نہیں ہے اور مستقبل کے لیے ٹیم کی ری اسٹرکچرنگ پر غور کر رہی ہے۔ یہ شکست شان مسعود کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی ہے، کیونکہ ان کی قیادت میں پاکستان کی ٹیسٹنگ رینکنگ بھی نیچے گر گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بورڈ کیا حتمی فیصلہ کرتا ہے۔ کراچی پولیس میں کرپشن کے خلاف جاری مہم کے دوران ایک حیرت انگیز خبر سامنے آئی ہے، جہاں منشیات فروش انمول اور پنکی سے مبینہ طور پر رشوت لینے والے کانسٹیبل کی بحالی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ اہلکار کو پہلے انکوائری کے بعد ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس پر پنکی نیٹ ورک کی سہولت کاری کا سنگین الزام تھا۔ تاہم اب داخلی ذرائع کا کہنا ہے کہ کانسٹیبل کی بحالی کے حوالے سے دوبارہ قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ کیس اس وقت منظر عام پر آیا تھا جب منشیات کے خلاف ایک بڑے آپریشن کے دوران اہلکاروں پر رشوت کے الزامات لگے تھے۔ اگر یہ اہلکار دوبارہ بحال ہوتا ہے تو اس سے پولیس کے احتسابی نظام پر سنگین سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ شہری حلقوں میں اس خبر پر تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ منشیات کا خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سرکاری تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن کا کہنا ہے کہ اس بار عید کے موقع پر عوام کو 4 روز کی چھٹیاں دی جائیں گی تاکہ وہ مذہبی فریضہ سنت ابراہیمی کو بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں۔ یہ چھٹیاں عید کی تیاریوں اور قربانی کے مراحل کو آسان بنانے کے لیے دی گئی ہیں۔ عید کی تعطیلات کا اعلان ہوتے ہی مویشی منڈیوں میں رونق بڑھ گئی ہے اور لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے آبائی علاقوں کا رخ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ حکومت نے سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی خصوصی ہدایات جاری کر رکھی ہیں تاکہ عید کے دنوں میں شہریوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تعطیلات سرکاری اور نجی اداروں پر لاگو ہوں گی، جس سے عید کی چھٹیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اور جامع جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر پیوٹن کے ملاقات کے دوران انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ خطے میں دوبارہ فوجی کارروائی شروع کرنا پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسائل کا حل محض طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ مذاکرات کے تسلسل میں ہے اور عالمی برادری کو اس جانب سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ چین عالمی سطح پر امن کے قیام کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ شی جن پنگ کے مطابق جنگ کے پھیلاؤ سے انسانی المیہ پیدا ہوتا رہا ہے، جس کا سدباب صرف سفارتی رابطوں سے ہی ممکن ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب عالمی طاقتیں خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔